على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، 17واں پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 94۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، فرمایا کہ پس جس نے نیک اعمال کیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا کہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ بندہ مومن تھا، ایمان والا تھا۔ نیک اعمال کیے کب بندہ کیا تھا؟ مومن تھا۔ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو فرمایا کہ اس کی اس کوشش اور سعی کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور فرمایا کہ بے شک ہم اس کو لکھنے والے ہیں، اس کو ہم کیا کرنے والے ہیں؟ لکھنے والے ہیں۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، اور انبیاء کے تذکرے کے بعد اور دعوت اور تبلیغ کے طریقے کے بعد اور آنے والی ان پر جو آزمائشیں ہیں ان میں انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے محاسبہ اعمال کا قانون بیان فرمایا ہے۔ محاسبہ اعمال کا قانون بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات فرمائی کہ جو بندہ بھی فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو بندہ بھی نیک اعمال کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ بندہ کیا ہو؟ ایمان والا ہو، مومن ہو۔ یہ شرط ہے۔ اگر ایک بندہ نیک اعمال کرتا ہے، بہت زیادہ نیک اعمال کرتا ہے، لیکن ایمان والا نہیں ہے، تو اس کے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں، وہ آخرت کے لیے ذخیرہ نہیں بنتے۔ تو ایمان شرط ہے۔ ایمان کیا ہے؟ شرط ہے۔ فرمایا فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس محنت اور کوشش اور سعی کو اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کی جاتی، اس کا پورا اس کو صلہ دیا جائے گا۔ اور فرمایا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور فرمایا کہ یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے۔ دیکھیں، بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک تو خود اس کو دیکھ رہے ہیں، محفوظ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی انتظام فرمایا ہے کہ کرامن کاتبین بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ جو بندے کے نیک یا بد اعمال کو لکھتے ہیں۔ بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے اس کے اوپر ایک نگہبان اور نگران ہے لکھنے والا۔ اور قیامت والے دن بھی بندہ جب اس کا نامہ اعمال سامنے آئے گا، اس وقت جب وہ دیکھے گا بندہ تو کیا کہے گا؟ کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی اور بڑی کوئی بات بھی نہیں چھوڑی، ساری کی ساری لکھی ہوئی ہے۔ تو جو بندہ کر رہا ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے؟ لکھا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور فرمایا کہ اور ہم نے حرام کیا ہے اس بستی پر جن کو ہم نے ہلاک کیا، ان بستی والوں پر ہم نے حرام کر دیا ہے، یعنی واپس لوٹ کے آنا ہم نے کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، فرمایا کہ بے شک یہ لوگ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یعنی جس بستی کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، تو وہ لوگ نام و نشان ان کا مٹ جاتا ہے، وہ واپس آنے والے۔ دیکھیں نا، قوم عاد، قوم سمود، بڑی بڑی قومیں آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ واپس لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، فرمایا یہاں تک کہ جب چھوڑے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور فرمایا کہ وہ ہر اونچی ٹیلے سے، ہر اونچائی والی جگہ سے پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ جب نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے اور دجال کو ختم فرما دیں گے، دجال کو جب دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے بعد یاجوج اور ماجوج آئیں گے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یافس جو تھے ان کی اولاد میں سے یاجوج ماجوج ہیں، یاجوج ماجوج ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ اتنی کثیر تعداد میں ہیں، روایات کے اندر آتا ہے، فرمایا ان کا مقابلہ اور عام انسانوں کا مقابلہ 1 اور 999 کا ہے۔ عام انسان 1 اور یاجوج ماجوج 999 ان کے مقابلے کے اندر آتے ہیں۔ لائٹ چلا دیں۔
تو یہ اکثریت ان کے اندر مشرکین کی ہے، کفار کی ہے، اور یہ جہنمی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جہنمی ہیں۔ جب یہ لوگ یہ نکل آئیں گے نا، یہ نکل آئیں گے، اتنی کثیر تعداد ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ بحیرہ تبریہ کے قریب سے جب یہ گزریں گے تو جو پہلے والے ہوں گے نا وہ پورے دریا کو پی جائیں گے، پیچھے والے کہیں گے کہ لگتا ایسے ہے کہ اس ندی میں کبھی پانی ہوا کرتا تھا، اور دنیا کے اندر بہت بڑا فساد مچائیں گے، اور دنیا کے اندر بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا دنیا والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ آپ اپنے ساتھ چیدہ لوگوں کو لے کر کوئی دور پر چلے جائیں، ہاں جی، اور فرمایا کہ ان کا یہ جو میری مخلوق ہے نا، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے، یہ بہت دنگا فساد کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وبا آئے گی، طاعون جیسی ایک مرض آئے گی ان پر، اور یہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر مر جائیں گے، یہ یاجوج ماجوج ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے نا جو ان کو اٹھا کے نشیبی زمین کی طرف لے کے جائیں گے، پھر بہت زوردار بارش ہوگی، چونکہ بہت زیادہ میتیں ہوں گی، بہت مریں گے، تعفن ہوگا، بدبو ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسی بارش برسائیں گے کہ یہ ساری کی ساری زمین دھل کر وہ بہ جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ کام ہو جائے گا تو اس کے بعد قیامت اس کے قریب قریب قائم ہوگی، اس کے بعد پھر قیامت کیا ہوگی؟ قریب ہی قائم ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور فرمایا کہ سچے وعدے کا وقت قریب آ گیا، قیامت کا وقت پھر کیا آ جائے گا؟ قریب آ جائے گا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور فرمایا کہ اب جو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں ایسے ٹکٹکی کی طرح ٹک جائیں گی، ان کی آنکھیں اوپر کی طرف اٹھ جائیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک سے جب قیامت آ جائے گی۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، اس سے ہم جو ہے نا ہم غفلت کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ ہم کس کے اندر پڑے ہوئے تھے؟ غفلت کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ بل کنا ظالمین، بلکہ ہم تو زیادتی کرنے والے تھے، ظلم کرنے والے تھے، ہم نے اپنے ساتھ کیا کر دی؟ زیادتی کر دی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، فرمایا تم اور وہ معبود جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، فرمایا حسب جہنم، یہ جہنم کا ایندھن ہے، یہ جہنم کا کیا ہے؟ ایندھن ہے۔ انتم لہا واردون، اور فرمایا کہ تم اس کے اندر داخل کیے جاؤ گے، وارد کیے جاؤ گے، جہنم کے اندر کیا کیا جائے گا؟ داخل کیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اب یہ لوگ کہیں گے کہ اگر یہ ہمارے معبود ہوتے، جو معبودان باطلہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ ہمارے معبود ہوتے تو ما وردوها، یہ جہنم میں نہ ڈالے جاتے، اگر یہ معبود ہوتے تو یہ جہنم میں نہ ڈالے جاتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور فرمایا یہ سارے کے سارے اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ مشرکین نا بڑا بڑا پروپیگنڈا کیا کرتے تھے۔ مشرکین میں سے ایک بندہ تھا جنہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا، انہوں نے بھی ابتدا میں بہت سخت مخالفت کی تھی، عبداللہ ان کا نام تھا۔ انہوں نے نا ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کر کہنے لگے آپ یہ بتائیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے مقرب نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا مقرب ہے، ہاں نبی تھے، مقرب ہے اللہ کے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرب نہیں ہیں؟ کہا جی عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے مقرب ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں اور جو عبادت کر رہے ہیں اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سوال سمجھ آیا؟ تو اتنے محترم لوگوں کے ساتھ، ایسے مقرب لوگوں کے ساتھ اگر ہم ساتھ جہنم میں بھی چلے گئے تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی جواب دیا ہے۔ آگے اگلی آیات میں جواب آ رہا ہے، پہلے درمیان میں ان جہنمیوں کی حالت کا بیان فرمایا، لہم فیہا زفیر، فرمایا کہ ان کی وہاں پر شور و غل ہوگا، وہم فیہا لا یسمعون، اور فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کی آواز کو سنیں گے بھی، سسکیاں ہوں گی، آہیں ہوں گی وہاں پر جہنم کے اندر، اتنی آوازیں ہوں گی کہ پھر کسی کی آواز سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن ان لوگوں کا اس کے اعتراض کا جواب ہے، فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى، فرمایا بے شک وہ لوگ جن کے لیے گزر چکی ہے بات من الحسنى، ہماری طرف سے نیکی کی، بزرگی کی، نیکی کی بات گزر چکی ہے۔ فرمایا اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ بات اس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اگر کوئی بندہ معبود مانتا ہے تو وہ بندہ خود تو گمراہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر کوئی فرق ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام یا کوئی بھی بزرگ ولی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا وہ لوگ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، لا یسمعون
حسیسها، فرمایا وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے. وہم فیہا مشتہت انفسہم، اور فرمایا کہ ان کے لیے وہاں پر وہ ہوگا